السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیوان کا منظر دیکھتے ہیں جہاں تمام لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے سلطان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران دروازہ کھلتا ہے اور محمود پاشا اپنے پرانے جوہر کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے سلام پیش کرتے ہیں تمام لوگوں کی نظریں ان پر ٹکی سی رہ جاتی ہیں۔ اسحاق پاشا کی بھی نظر محمود پاشا پر ٹک سی جاتی ہے اور ان کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں۔ وہیں کھڑے تمام لوگ سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد پورے دیوان کے اندر خاموشی سی چھا جاتی ہے۔ زانگوش پاشا بھی اسحاق پاشا کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اسحاق پاشا کی نظریں مسلسل محمود پاشا پر ٹکی ہوتی ہیں اور حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں محمود کا یہاں کیا کام ہے۔ جیسے ہی ان سے گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تبھی درمان اونچی آواز میں کہتا ہے دستور فاتح سلطان محمد خان۔ سلطان تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، میں مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ بے شک حقیقی محبت کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد شیخ کی طرف دعا کرنے کو اشارہ کرتے ہیں۔ تمام لوگ ہاتھ پھیلائے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے بھلائی کے دروازے کھول دے۔ اس پر تمام لوگ آمین کہتے ہیں۔ اسحاق پاشا ابھی بھی محمود پاشا کی جانب غصے کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان بھی اسحاق پاشا کی نظروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر رادو کیترینا کے سپاہی سے کہتا ہے آپ یقیناً ملکہ کی خدمت ایک طویل عرصے سے کر رہے ہوں گے مارکو۔ مارکو کہتا ہے ملکہ کسی بھی سپاہی کو زیادہ دیر خدمت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ رادو کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید ملکہ کو لوگوں پر بھروسہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے بعد رادو اپنی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس پر مارکو کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں محل تک آپ کے لیے گاڑی کا انتظام کر سکتا ہوں ویوودا۔ رادو کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد گودام کی جانب دیکھ کر کہتا ہے شاید ہم اس گودام میں آرام کر سکتے ہیں۔ مارکو کہتا ہے وہاں داخلہ ممنوع ہے جناب، ملکہ کا حکم ہے۔ رادو کہتا ہے ملکہ بالکل حق بجانب ہے، یہ انائی ترکوں کے خلاف ہماری آخری امید ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہاں پہرہ دینے کے لیے افلاک سپاہی بھیج سکتا ہوں۔ مارکو کہتا ہے بالکل ضرورت نہیں جناب، یہ جگہ محفوظ ہے۔ دن میں بوسنیا کے سپاہی اور رات میں ہنگری والے پہرہ دیتے ہیں۔ رادو پوچھتا ہے اچھا تو یہ پہرہ کب تبدیل ہوتا ہے؟ اس پر مارکو کہتا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں جناب؟ رادو کہتا ہے میں ابھی حال ہی میں افلاک کا حکمران بنا ہوں، میں ان معاملات کو زیادہ نہیں جانتا، اس پر مجھے اتنا زیادہ تجربہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ جب میں افلاک واپس جاؤں تو مجھے نااہل سمجھا جائے۔ مارکو کہتا ہے تو آپ یہاں سیکھی ہوئی چیزیں افلاک میں استعمال کریں گے، ایسا ہی ہے؟ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہم بوسنیا جنگ کے ماہرین افلاکی حکمران کو کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اب میری بات سنیں جناب، میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ ادھر سلطان تمام لوگوں سے کہتے ہیں مختصر یہ کہ جلدی کافروں کا راشن ختم ہو جائے گا، ہنگری اور بوسنیا ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں ایک بڑی کوشش اور یلغار کا سامنا ہوگا، سپاہیوں کے بغیر یلغار نہیں ہو سکتی۔ آپ جو چاہیں کہیں حسین آغا۔ حسین آغا اونچی آواز میں فخر کے ساتھ کہتے ہیں آپ کی دانش مندی اور حکمت کی بدولت میرے سلطان معظم، فوج میں موجود خراب عناصر کو ایک ایک کر کے نکال دیا گیا ہے۔ آپ کے یہ چیری جو امام اعظم کے پرچم تلے جمع ہوئے ہیں اب فولاد کی طرح سخت ہیں اور ان کے دل اسلام کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ آپ کی اشارے اور حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اعلیٰ ہتھیاروں کے بغیر بھی جلغار نہیں ہو سکتی، توپوں کی ڈھالی کا کام کیسا چل رہا ہے سروجا؟ سروجا پاشا کہتے ہیں میرے سلطان آپ کے حکم کے مطابق ہماری توپیں صوفیہ کے قریب نصب کر دی گئی ہیں، ہم نے راشن کا انتظام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد سلطان کہتے ہیں مرکزی فوج تیار ہے اور سنجاق سے آنے والے سپاہیوں کی کیا صورتحال ہے؟ یہ سنتے ہوئے اسحاق پاشا مسکرا کر زانگوش پاشا کی جانب دیکھتے ہیں مگر زانگوش پاشا بغیر جواب دیے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسحاق پاشا یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سلطان اب زانگوش پاشا پر غصہ ہوں گے، مگر سلطان جیسے وزیر اعظم پاشا یعنی اسحاق کا نام لیتے ہیں ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا آپ نے نہیں سنا اسحاق پاشا؟ میں سپاہیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں میرے سلطان میں نے یہ ذمہ داری زانگوش پاشا کو سونپی تھی، میں نے انہیں ادرینا جانے کا حکم دیا تھا، لیکن اس پر سلطان کہتے ہیں لیکن زانگوش نہیں گئے ہے نا، کیونکہ میں نے انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ یہ سنتے ہوئے اسحاق پاشا کی زبان اٹک سی جاتی ہے اور سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سلطان کہتے ہیں اس معاملے کو محمود پاشا دیکھیں گے۔ یہ سنتے ہوئے اسحاق پاشا کو ایک اور گہرا جھٹکا لگتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں نے اس کام کے لیے انہیں صحیح مناسب سمجھا ہے۔ اسحاق پاشا محمود پاشا کی جانب دیکھتے ہیں۔ سلطان اسحاق پاشا سے کہتے ہیں کیا کوئی مسئلہ ہے اسحاق وزیر اعظم پاشا؟ اسحاق پاشا کہتے ہیں ہرگز نہیں میرے سلطان۔ یہ کہتے ساتھ دوبارہ محمود پاشا کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں، مگر محمود پاشا بھی اسحاق پاشا کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اچھا تو پھر دوسرے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ ادھر ہم لطفی افندی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بستر پر گہری نیند میں ہوتے ہیں اور اچانک سی خوشبو آنے پر وہ کہتے ہیں ان کی خوشبو کتنی اچھی ہے، پھولوں جیسی، گل وادی جیسی۔ دایا خاتون آتی ہیں اور لطفی افندی سے کہتی ہیں صبح بخیر افندی۔ افندی یہ سنتے ہوئے اچانک سے اٹھ کر کہتا ہے ماں، اور اس کے بعد کہتا ہے استغفر اللہ۔ دایا خاتون کہتی ہیں کیا کہا؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔
لطفی افندی کہتا ہے مجھے معاف کر دے خاتون، آپ کو بھی صبح بخیر، بسم اللہ، کیا آپ دال کا سوپ بنا رہی ہیں؟ دایا خاتون کہتی ہیں میں نے سوچا کہ شاید آپ کو پسند آئے اس لیے بنا لیا۔ لطفی کہتا ہے یقیناً اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، مجھے ایک پیالہ پیش کریں۔ اس کے بعد لطفی اپنے ساتھ خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے آج رات میں کتنے سکون سے سویا، کتنا آرام دہ بستر ہے، بستر یعنی دیوان اہم ہے۔ اس کے بعد جیسے ان کے ذہن کے اندر دیوان کا خیال آتا ہے وہ مسلسل یہی کہنے لگ جاتے ہیں دیوان اہم ہے، دیوان اہم ہے، اور افری تفری کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے لطفی، تمہیں شاہی دیوان کے لیے دیر ہو گئی لطفی، اور بستر سے اٹھتے ہوئے اپنے کافتان کی جانب بڑھتے ہیں۔ دایا خاتون یہ سنتے ہوئے آگے بڑھ کر کہتی ہیں کیا ہوا ہے افندی؟ لطفی افندی گھبرائی ہوئی حالت کے ساتھ دایا خاتون سے کہتا ہے خاتون مجھے شاہی دیوان کے لیے دیر ہو گئی۔ دایا خاتون کہتی ہیں آپ کی ابھی شادی ہوئی ہے، کیا ہمارے سلطان انتظار نہیں کر سکتے؟ لطفی کہتا ہے سلطان انتظار نہیں کرتے، میرے سلطان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ریاست انتظار نہیں کرتی، اپنا خیال رکھنا۔ اور یہ کہتے ساتھ جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں انہیں اپنی پگڑی یاد آتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلطان دیوان ختم کرنے کے بعد جا رہے ہوتے ہیں، لطفی افندی جیسے ہی بھاگتے ہوئے ان کے سامنے آتا ہے اور اچانک رکتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ۔ سلطان حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں ملا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لطفی افندی اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے کہتا ہے میں شاہی دیوان کے لیے آیا ہوں سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں تو تم سکون کے بستر سے اٹھ کر شاہی دیوان میں آ گئے ہے نا؟ لطفی کہتا ہے ریاست انتظار نہیں کرتی سلطان معظم۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا کوئی انسان اپنی بیوی کو شادی کی پہلی صبح گھر اکیلا چھوڑتا ہے؟ لطفی کہتا ہے وہ بھی یہاں ہے سلطان معظم، اس وقت گلشہ خاتون کے ساتھ ہیں۔ سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تو تم دونوں ایک دوسرے کے لیے مناسب ہو۔ لطفی ہنستے ہوئے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کی بدولت سلطان معظم، اور اس کے بعد بات کو بدلتے ہوئے کہتا ہے سلطان معظم تمام تر احترام کے ساتھ شادی کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی، کیا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے؟ سلطان پوچھتے ہیں کیا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ملا؟ ہم سیاسی شادی کے لیے کوئی تقریب نہیں کر سکتے، کیا ہم کریں گے؟ اس کے علاوہ کیا تم وہ نہیں ہو جس نے مارا خاتون کا ذکر کیا تھا؟ اور کیا سلطان مراد خان نے مارا خاتون سے شادی کے وقت کوئی تیاری کی تھی جو ہم کریں؟ لطفی کہتا ہے شادی سے میرا مطلب ہے سلطان معظم۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے لطفی سے کہتے ہیں شرمندہ مت کرو، میرے پیچھے آؤ، تمہاری تو یہ باتیں ختم بھی نہیں ہوتی۔ ادھر ہم اسحاق پاشا کو دیکھتے ہیں جو کہ تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران عمر آ کر دستک دیتا ہے اور جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے اسحاق پاشا عمر سے پوچھتے ہیں کیا محمود پاشا روانہ ہو گئے؟ عمر کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ فصیلوں سے روانہ ہوئے ہیں میرے پاشا، میں نے ان کا پیچھا نہیں کروایا کیونکہ وہ ادرینہ جا رہے ہیں۔ اسحاق پاشا ہنستے ہوئے کہتے ہیں منزل ادرینہ ہے، تاہم کیا ادرینہ محمود کے لیے آخری منزل ہوگی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ عمر پوچھتا ہے معاف کیجیے گا اس کا کیا مطلب ہے میرے پاشا؟ اسحاق پاشا آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اب محمود اناتولیہ کے سنجاق سرداران کا معائنہ کرنے ادرینہ جا رہے ہیں۔ عمر کہتا ہے وہ پہلے ہمارے سلطان کی پیروی کرتے ہیں اور پھر آپ کی۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں عمر، کیا وہ تمام تلوار چلانے والے ترکمان محمود کی بات نہیں سنیں گے جو باہر سے آیا ہے؟ عمر کہتا ہے وہ آپ کے سوا کسی کی بات نہیں سنیں گے میرے پاشا۔ اس کے بعد اسحاق پاشا عمر کو پیغام پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ پیغام محمود سے پہلے ادرینہ میں کراسی سنجاق سردار عبد الرحمان سردار کو بھیج دو، لیکن سب سے ماہر قاصد بھیجو، اس کے علاوہ قاصد کو اچھی طرح سننے والا بناؤ۔ اگر عبد الرحمان سردار ہچکچاتے ہیں تو کہیں کہ وزیر اعظم اسحاق پاشا کراسی پر رحم نہیں کریں گے، اور اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے جو ابھی تک اس سیریز کو نہیں دیکھ سکے۔ ملتے ہیں جلدی نئی ایپیسوڈ کے اندر، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔